فبأي آلاء ربكما تكذبان. بار بار ہر وقت ہمیں کیا سوچنا ہے اور ہمارے قدم کہاں جا رہے ہیں؟ قبر کے قریب. اور ایگزامینیشن ہال میں تو پتا ہوتا ہے 3 گھنٹے سے پہلے کوئی نہیں نکالے گا. جس ایگزامینیشن ہال میں ہم ہیں اس میں کچھ پتہ نہیں کون کب نکل جائے گا. اس میں پتلی گلیاں بہت ہیں. اس میں جو پتلی گلیاں ہیں نا بہت ہیں. کوئی ادھر سے نکل جائے گا, کوئی ادھر سے نکل جائے گا. کوئی آفس جا رہا تھا راستے میں ٹرک نے مارا, وہ نکل گیا بھائی قبرستان کی طرف. کوئی آفس سے واپسی پہ مر گیا. ابھی میں ایک صاحب کی عیادت کے لیے گیا, اچھے بھلے صاحب تھے, ان کے 3-4 گولیاں لگیں جسم میں, بستر پہ پڑے ہوئے. میں نے کہا یہ گولیوں کا آپ سے کیا تعلق؟ تو بیچارے شریف النفس. پتہ یہ چلا کہ پولیس والے ڈاکو گولی مار رہے تھے, لگ ان کے گئی ہیں بھائی. اب دیکھو کہاں سے گولی کس کے لیے چلی تھی اور لگی کس کو. پولیس والے بھی شرمندہ تھے. وہ کہہ رہے ہیں جب پولیس والوں نے مجھے اٹھا کے دیکھا نا, انہوں نے بھائی یہ تو وہ بندہ ہی نہیں ہے بھائی. پولیس والوں نے جب اٹھا کے دیکھا تو یہ تو وہ بندہ ہے ہی نہیں جس کو مار رہے تھے. تو شکر ہے پولیس والے پہچان گئے, ورنہ وہ پوری سر میں گولیاں اتار دیتے اس کی. یہ اللہ کا بڑا فضل ہو گیا. تو موت کا کوئی پتہ ہے؟ اب وہ بیچارہ باڈی بلڈنگ بھی کرتا ہو, اگر روزانہ کولیسٹرول لیول چیک کرتا ہو, بلڈ پریشر چیک کرتا ہو کہ میں کم از کم 90 سال زندہ رہوں گا, اتنی چیکنگ کہاں سے کرے گا کہ پولیس کی موبائل جب بھی جائے ہے بھائی تو وہاں سے بھاگ جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو ڈاکو کو گولی لگے چلے اور مجھے لگ جائے. اگر اتنی احتیاط کرے گا تو زندہ کیسے رہے گا؟ وہ تو ٹینشن سے مر جائے گا. ویسے ہی ہر وقت احتیاط کو کہ ٹرک نہ مجھے مار کے چلا جائے, تو پھر جہاں سے ٹرک آئے گا وہ اسے دیکھ کے نکل جائے گا. وہاں سڑک پہ آئے گا ہی نہیں, گاڑی نہ مار کے چلی جائے. پیدل سفر کرے گا, پھر یہ ڈر ہوگا کہ بھائی پیدل بھی کوئی گٹر کا ڈھکن نہ کھلا ہوا ہو رات کے وقت. اتنی ٹینشن ہے کہ ایسا آدمی برین ہیمریج سے ویسے ہی مر جائے گا. تو اس سے بہتر ہے کہ جس چیز سے بچنا ممکن نہیں ہے تو اس کے لیے تیاری کر لو بھائی. کیا خیال ہے؟ تو تیاری کر لو یار, مرنا تو ہے, پتہ نہیں کیسے مریں گے, تو اچھا مر جائیں, مریں تو امتحان میں کامیاب ہو کے جائیں. اس لیے ایسا آدمی ہنسی خوشی زندگی گزارتا ہے. بھئی موت کی تیاری ہے پہلے سے. جیسے ہمارے حضرت اشعار پڑھا کرتے تھے, اتنے بڑھاپے میں خوش تھے کہ اب موت آنے والی ہے, اس پہ خوش ہوتے تھے. ہم بڑھاپے میں پریشان ہوتے ہیں یار مرنے والا ہوں, وہ خوش ہوتے تھے کہ بھئی اللہ نے اچھی زندگی گزار دی, اب تو بس اللہ کے قریب جانے کا وقت آ گیا. اشعار پڑھتے تھے خوشی سے. اور حضرت اس چکر میں دنیا سے جاتے ہی نہیں تھے, کیونکہ جب خوش ہوتے تھے صحت اور اچھی ہو جاتی تھی, ٹھیک ہے نا, بیماری نہیں ہوتے تھے. حالانکہ حضرت موت کے لیے تیار تھے. فرماتے تھے 63 سال کے بعد مجھے اب زندہ رہتے ہوئے شرم آتی ہے. 63 سال میں نبی دنیا سے چلے گئے, میں ابھی تک ہوں. تو شرما کے بھی ماشاءاللہ 80 سال حضرت نے نکال لیے, اس لیے کہ خوش رہتے تھے نا. تو دنیا کا بھی فائدہ, دین کا بھی فائدہ. اللہ تعالی ہمیں مقصد حیات کو پہچاننے کی توفیق.